بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ اسے فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ ہونے کی علامت ہے۔ ہر دوسرے دن اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، صحت مند رہو گے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے، آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو بھونے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، 1 ہفتہ ایسا کریں، افاقہ ہوگا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر خوب مالش کریں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ دما کی بیماری ہو تو شام کے وقت 1 کھجور کھاؤ، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ گھر میں ننگے پاؤں گھومنے سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو بڑی الائچی 10 گرام رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو مل کر چھان کر ہم وزن اس میں ارکے کیوڑا ملا کر نہار منہ پئیں، دل کی دھڑکن کبھی تیز نہیں ہوگی۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کا ٹکڑا کاٹ کر کھائیں، سر کا درد ختم ہو جائے گا اور جسم میں بے پناہ طاقت بڑھے گی۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور اس سے منہ کی بدبو بھی نہیں آتی۔ دماغی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہوتا ہے۔ ناشتے کے بعد گاجر کھا لینے سے چہرے کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بھر جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا چھینک کا آنا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں ضرور آتی ہیں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھایا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کر دے گا اور یہ ذیابیطس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آلو کے قدرتی بلیچی اجزاء آنکھوں کے نیچے سے آنکھوں کے حلقوں کو ختم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ ملتانی مٹی ارکے گلاب میں ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ یہ ماسک چہرے کے دانوں کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی ہمیشہ کے لیے پوری ہو جاتی ہے اور جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ پاخانہ کالے رنگ کا آئے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے، ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں یا پھر دن میں کھیرے کا استعمال زیادہ کر دیں۔ سفید مرغا
گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیشہ صبح کے وقت ورزش کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعاؤں میں اگر دل لگنے لگ جائے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے والا ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کیا کریں۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں تو وہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں، چہرے پر خوب نکھار آئے گا۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والوں کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے لیٹنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ شوگر کے مریض ہمیشہ ایک پھل کا استعمال کیا کریں اور وہ پھل ہے جامن، کیونکہ جامن کے استعمال سے شوگر بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ چوکڑی مار کر کھانا کھانا بیماری پیدا کرتا ہے۔ زیادہ تر ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلوے بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کے پانی سے چہرہ دھونے سے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے، جھریوں کو ختم کرتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی لاتا ہے۔ مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ وہم کرنے سے عمر میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ دبلا ہونا ہے تو صبح نہار منہ لیموں والا شربت پی لیا کرو۔ ہمیشہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ سوجن والی جگہ پر پان کے پتے رگڑنے سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ معدے کی اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ شام کے وقت پیاز کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مسل دیں، بچے ٹھنڈ سے محفوظ رہتے ہیں۔ کھجور کھانے کے فائدے: وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے، قبض کو دور کرتی ہے، میٹابولزم بہتر کرتی ہے، بھوک کو کنٹرول کرتی ہے، ہاضمہ درست رکھتی ہے۔ اگر پیٹ درد کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پئیں ورنہ مزید درد بڑھ جائے گا۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کریں۔ دیسی انڈے دل اور دماغ اور قوت بہ کو طاقت دیتے ہیں۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ بے چینی ہوتی محسوس ہو رہی ہے تو انار کا جوس پی لیا کریں، جسم کی تھکاوٹ کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہے۔
اس سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے متلی اور موشن میں آرام ملتا ہے۔ اگر مسوڑوں کا درد ہو یا پھر مسوڑوں سے خون آتا ہو تو لونگ کھاؤ، اس سے افاقہ ہوگا۔ پاخانہ کالے رنگ کا آتا ہو تو 2 کھیرے کھا لو۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جائے تو وہ عورت روزانہ انار کا رس اور کھیرا زیادہ استعمال کیا کرے۔ اس سے عمر جلدی نہیں بڑھتی اور چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کدو کاٹ کر اپنی آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زعفران آدمی کو دیر تک جوان رکھتا ہے۔ مرغی کے بچے کو جلدی بڑا کرنا ہے تو کریلے کے ٹکڑے کھلاؤ۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں روزانہ کھجوریں کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ روزانہ لیمو پانی پی لیا جائے تو ہفتے بعد 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت باہ میں کبھی کمی نہیں آتی۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کریں۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ روزانہ 2 دانے کھجور کے کھایا کریں۔ اس سے بھی جسم کی خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور کمزور جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو دودھ میں کھجوریں ڈال کر کھا لیا کرو اور بعد میں دودھ پی لیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو سونف، مصری اور بادام، ثابت دھنیا، یہ تمام چیزیں لے کر 20-20 گرام، اس میں کالی مرچ، زیرہ دونوں کو پیس کر ان تمام چیزوں کو پیس لیں۔ سفید شیشی میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو زیادہ کیا کریں۔ صبح نہار منہ کھجور کھائیں۔ 2 سے 3 کھجوریں نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ یہ ہاضمے کو بہتر کرتی ہیں، بھوک کو کم کرتی ہیں اور جسم کو توانائی دیتی ہیں بغیر موٹاپا بڑھائے۔ جن کے ہاتھ پاؤں میں بہت جلن رہتی ہو، پیشاب کرتے ہوئے جلن محسوس ہوتی ہو، اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کریں۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ قبض کے بعد پیٹ کا پھول جانا، صبح نہار منہ 2 کھجوریں کھا لو اور 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لو۔ اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کا پھولنا اور لٹکنا سب ختم ہو جائے گا۔ کم روشنی میں کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سر میں درد ہونا، کمزوری اور چکر آنے کی سب سے بڑی وجہ ناشتہ نہ کرنا۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونا شروع ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیا کرو
اور 3 سانسوں میں پانی پیا کرو۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھا لینے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ 1 گلاس دودھ میں 3 سے 4 کھجوریں ابال کر پینے سے ماہواری کا درد اور جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ اونٹنی کے دودھ میں بے بہا طاقت ہوتی ہے۔ پیاز کا رس 50 گرام صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو 1 ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کرو، اس سے بدہضمی دور ہوگی اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کو کھانے کے بعد نہ کھائیں۔ رات میں کھجور کھانے سے کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں جو وزن بڑھا سکتی ہیں۔ دن میں کھجور کھایا کریں۔ پیٹ کا پھول جانا یا پیٹ کا لٹک جانا، میتھی دانہ اور سونف کو پانی میں ملا کر اس کا قہوہ بنا کر پی لو، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگی ہیں تو موم بتی کی موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگا لیں، اس سے آپ کی پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اس پانی کو پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کھانے میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ جڑواں بچوں کی خواہش چاہتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ بیٹیوں کو کھجور لازمی کھلاؤ، اس کی ایک بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ پیارے ناظرین، بیٹیوں کو گڑتی بھی کھجور کی دو۔ پھر جب بیٹی 1 سال کی عمر کو ہو جائے تو روزانہ کھجور کا باقاعدگی سے عادی بناؤ۔ سردی ہو یا گرمی، کھجور بیٹی کے لیے لازمی ہے۔ کھجور کی تعداد بڑھاتے رہو۔ پھر جب شادی ہو جائے تو پھر اور زیادہ پابندی سے کھائیں۔ بچے پیدا ہوں پھر انہیں شروع کرائیں۔ نسل در نسل یہ سلسلہ چلنا چاہیے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ادویات کے آدھے سے زیادہ پیسے بچ جائیں گے، نسل صحت مند ہو جائے گی۔ اللہ نے کھجور پیدا ہی ماں اور بچے کے لیے کی ہے۔ شہد اور چینی کو ملا کر ایک اسکرب تیار کریں اور چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے کا رنگ چمکنے لگ جائے گا۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں تو ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت: عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھیں۔ جب دسترخواں پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، جب محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، ڈپریشن دور ہوگا۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگس خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ اپنے مقصد میں لگن، مسلسل جدوجہد میں
کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔